بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی بات کا آغاز کرتی ہوں، اور آج کی بات جو ہے وہ ہماری روز جو ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں اور ہر انسان کے ساتھ یہ سچویشن چل رہی ہے، اور یہ ہماری سچویشن چلتی رہتی ہے۔ اب اس سٹوری کو جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، آپ کے ساتھ آپ کو یہ کہہ لیں کہ موٹیویشن دینا چاہتی ہوں، یا پھر آپ اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو یہ ہماری زندگی میں بہت کام آئے گی۔ آپ کی زندگیوں میں، میری زندگیوں میں بھی مجھے بہت کام آئی، آپ کی زندگیوں میں بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت کام آئے۔ تو میں آغاز کرتی ہوں اس سٹوری کا کہ ایک ملک تھا، وہاں پہ ایک چور تھا۔ اب وہ چور جو تھا وہ ہر طرح کی چوری کرتا تھا، لوگ اس سے بہت تنگ تھے، اور وہ کسی چیز سے نہیں رکتا تھا تاکہ لوگوں کے مال زیور، ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا، یہ کہہ لیں کہ ایک بڑا جرائم جو تھا نا، جیسے آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ ایک بڑا دہشت گرد کہہ دیں، کہ ایسا انسان تھا۔ ابھی وہاں کے لوگ اس سے تنگ تھے، انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا، بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لایا جائے اور پیش کیا جائے۔ تو لہٰذا بہت مشکلوں سے اسے ڈھونڈا گیا، اسے گرفتار کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب وہ مجرم بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا تو بادشاہ نے اسے سزا سنا دی، اور وہ سزا یہ تھی کہ اس کو سزائے موت کی سزا دے دی گئی۔ اور پھر جب اس کو سزائے موت کی سزا دے دی گئی تو پھر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، میں تمہارے سامنے 2 آپشن رکھتا ہوں، اور وہ 2 آپشن یہ ہیں کہ ایک، تمہارے سامنے پھانسی کا پھندا ہے جو تم اپنے گلے میں ڈالو، جو کہ تمہاری سزا ہے اور تمہیں سزائے موت ہو جائے گی، اور دوسرا تمہارا جو تمہارے پاس آپشن ہے وہ اس کو دکھایا گیا ایک دروازہ، جو کہ دروازے کے اندر بہت ہی گہرا اندھیرا تھا، اور اس دروازے پہ خون کے چھٹے پڑے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دوسرا تمہارا آپشن یہ دروازہ ہے، اب ان دونوں میں سے تم نے چوز کرنا ہے کہ تمہیں کون سا صحیح لگتا ہے اور تم کون سا اس میں انتخاب کرو گے اپنے لیے۔ تو لہٰذا جب اس چور نے دونوں چیزوں کو دیکھا تو اس نے دروازے کو جب دیکھا تو اس کے اندر اندھیرا تھا اور چھینٹیں پڑی ہوئی تھی، تو وہ سوچنے لگ گیا کہ اگر میں پھانسی کے پھندے کو چھوڑ کے دروازے کو چوز کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے اس دروازے کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہو، کوئی ایسا ظالم یا وحشی جانور ہو جو کہ مجھے نوچ نوچ کے کھائے، اور اس طرح سے میری موت جو ہے وہ ایک تکلیف کا باعث بن جائے گی۔ تو لہٰذا مجھے وہ جو دروازہ ہے وہ نہیں چوز کرنا چاہیے، مجھے پھانسی کا پھندا چوز کرنا چاہیے، کیونکہ میں ایک ہی مرتبہ پھانسی کے پھندے سے لٹکوں گا اور مر جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں اذیت سے مروں۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے پھانسی کا پھندا قبول ہے۔ اب اس کو پھانسی کے پھندے تک لایا گیا۔ چنانچہ جب اس کو پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے لگے تو اس نے کہا کہ 1 منٹ رک جائیں۔ اب رک گئے سارے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، دیکھیں میری آخری ایک خواہش ہے، وہ آپ پوری کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، بتاؤ۔ تو اس بندے نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس دروازے کے پیچھے آخر کیا ہے۔ تو بادشاہ خاموش ہو گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ تو اس جو آدمی تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ بتا دیں، کیونکہ میں تو تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ مر جاؤں گا، اور میں نے کس کو بتانا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں آخر جان سکوں کہ اس دروازے کے پیچھے ہے کیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا تو سنو، اس دروازے کے پیچھے ایک نئی زندگی ہے۔ نئی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اس دروازے کا انتخاب کرتے تو اس دروازے کے پیچھے ایک زندگی ہے، اور یہ دروازہ روشنی کی طرف کھلتا ہے، تو تم
باہر جا سکتے تھے، تم آزاد تھے، تم اپنی زندگی جی سکتے تھے، لہٰذا تم نے یہ والا راستہ چنا ہے تو یہ تو اب تمہاری موت ہے۔ اب جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے، اس کا سٹوری سنانے کا میرا مقصد آپ تک یہ بات پہنچانا ہے کہ دیکھیں، ہم زندگی میں جو مشکل راستہ ہوتا ہے نا، وہ ہم کبھی نہیں چوز کرتے۔ ہم لوگ آسانیاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم شارٹ کٹ مار کے امیر ہو جائیں، ہم لوگ کہتے ہیں ہم کیسے جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں ایک دم سے رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں تو ہماری زندگی فل چینج ہو چکی ہو، تو ایسا ہم کر رہے ہیں۔ لیکن ہم جو مشکل کا راستہ ہے نا، جیسے کہ آپ کہیں کہ اگر چھت پہ ہم لوگوں نے جانا ہے تو ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، اور جب وہ سیڑھیاں ہم آہستہ چڑھیں گے تو پھر ہم چھت تک پہنچ سکیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم چھلانگ مار کے چھت پہ چڑھ جائیں تو یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں اسی طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب انسان بنے اور آپ کی زندگی جو ہے چیلنجز سے گزر کے آپ کو ایک اچھا ایکسپیرینس ہو آپ کی زندگی میں، تو آپ مشکل جو راستے ہیں ان کو درگزر نہ کریں بلکہ ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب انسان مشکل ٹائم سے سیکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان کی وہی کامیابی ہوتی ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، ورنہ انسان اگر مشکل ٹائم میں کچھ نہیں سیکھ پایا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر مشکل ٹائم آیا ہے تو پھر وہ اس انسان کو نہ تو دوسروں کا احساس ہوتا ہے، نہ تو کسی چیز کی قدر ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ اتنا ایکسپیرینس اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو دے سکے۔ وہ ویسے ہی بیٹھ کے ایسے ہی ایکسپیرینس اس کا کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسروں کو تنقید کر رہا ہوتا ہے یا دوسروں کو مشورے دے رہا ہوتا ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ آج کی جو میری ویڈیو تھی یہ اسی حوالے سے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، آپ کو موٹیویشن دیتی ہوں، اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے مجھے یہ بتایا کریں۔ اور بہت سارے لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں، ان سب کا تہہ دل سے شکریہ، اور آپ سب کے لیے دعا بھی تہہ دل سے کرتی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نا وہ آسانیاں آپ کی زندگی میں لے آئے، اور جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بھی بہت 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 تہہ دل سے شکریہ۔ اور میرے چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں، کیونکہ پھر میری جو نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائے گی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹیں، اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہیں۔ دوسروں کی مدد جب انسان کرتا ہے تو انسان کو دلی سکون، دلی خوشی ملتی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنی پیاری اس شاہین کو اجازت دیجیے۔